اس کے کہ 2 اگست کو ہم نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کرایا کہ حکومت اور ادارے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے. انہوں نے ٹوٹلی زور زبردستی چیٹنگ اور مختلف قسم کے حربے استعمال شروع کرنے کر دیے, جو آپ لوگوں نے بھی دیکھے. کبھی سیاسی ورکر کو زیر بار کرنا, کبھی ملازمین کو زیر بار کرنا, کبھی تاجروں کو زیر بار کرنا, ٹرانسپورٹر کو کہ آپ نے ایکشن کمیٹی کے کسی اس میں سپورٹ نہیں کرنا. لیکن جب اللہ کی مدد ہو تو پھر ایسے حربے استعمال نہیں ہو سکتے. بہرحال 29 ستمبر کو ہم نے جو اعلان کیا ہوا تھا ہم اس کامیاب ہو گئے. اس کے اندر مکمل ریاست, نہ کسی سے زبردستی شٹر بند کرایا, نہ کسی سے زبردستی ہم نے دکان اپنا گاڑی پہیا جو ہے وہ رکوایا. تمام لوگوں نے والنٹیئرلی شٹر بھی ڈاؤن کر دیا, گاڑیاں بھی کھڑی کر دی, جس کی تمام فوٹیج آپ لوگوں نے بروقت خود بنا کے دیکھ لی. لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے باقی جو ان کے سبارڈینیٹ تھے ان کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑا, اور جو ہماری چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی تھی مذاکرات کے دوران لوگ بیٹھے انوالو ہوئے. الحمدللہ ہم ایک بہت بڑا پیکج لے کے وہاں سے باہر نکلے, اور آج صبح کوالا کے مقام پہ اناؤنس کر کے ہم نے اپنا وہ کراؤڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسپرس کر دیا, اور بغیر کسی مزید جانی نقصان کے الحمدللہ ایک بہت بڑا کامیابی سے بڑا پیکج لیتے ہوئے ہم واپس مظفر آباد میں. اس کی چند چیزیں بتا دیں سر, کیا اب میں وہ بہت تقریباً 42 اس کی چیزیں ہیں, پوائنٹس ہیں. بیسک بتا دوں گا کہ جو ہمارا بیسک جھگڑا تھا مہاجرین کی سیٹوں کا, 12 مہاجرین سیٹوں کا خاتمہ, فنڈز کا خاتمہ, جو کوٹا سسٹم اس کا خاتمہ کلیئر کٹ. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو ریاست کے اندر نہیں رہ رہا وہ منسٹر نہیں بنے گا. یہ بھی طے ہو گیا کہ آج کے بعد ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے 20 منسٹر رہیں گے. یہ بھی طے ہو گیا کہ آج کے بعد 20 سیکٹری ہوں گے. یہ بھی طے ہو گیا کہ ایسے محکمے کہ جن کا ایک ہی فنکشن ہے ان کو مرج کر دیا جائے گا. یہ بھی طے ہو گیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پابند ہے آپ کے تمام ایگریمنٹ سائن کرنے کے. یہ بھی طے ہو گیا کہ 15 دنوں کے اندر پاکستان طرز کا سیٹ کا جو اجرا کیا جائے گا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. خاص طور پہ بتاؤں گا کہ ہمیں یہاں پہ صحت کے بڑے مسائل تھے, تو ہم پھر شکریہ ادا کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ جنہوں نے دلچسپی لی تو انہوں نے ہمارے سے فوری طور پہ جو دینے کا وعدہ کیا ہے. ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر MRI, CT اسکین, اور THU ہاسپٹل میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, جب یہ نیو برن بیبی ہوتا ہے تو نرسز وغیرہ نہیں ہوتی جس طرح سے اموات ہوتی ہیں, فوری طور پہ وہ پلس 10 اضلاع کے اندر گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے فنڈز کا وعدہ کیا. اور اسی طرح برقیات کا جو انفراسٹرکچر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز کبھی ٹرانسفارمر پھٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی لو وولٹیج ہوتی ہے. یہ بیسک وجہ کیا کہ آپ کا جو بجلی کا نظام ہے, انفراسٹرکچر وہ بہت پرانا ہے. انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی جو آزاد حکومت کے پاس نہیں تھا. ہم نے ریکویسٹ کی, ہماری ریکویسٹ کو آنر دیا گیا, اور 10 ارب روپے محکمہ برقیات کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پیسے کے اندر اب کرپشن ہم نہیں ہونے دیں گے, اور ہم اس کو خود چیک اینڈ بیلنس بھی اس کا رکھیں گے. ہمارے پاس آ گئی ہے کہ سیٹیں ختم, ان کے پورٹ فولیو ختم, فنڈ کوٹا ختم, اور اس کو ایک فائنل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, 6 رکنی کمیٹی, جس میں 2 وفاقی منسٹر ہوں گے, 2 ایکشن کمیٹی جو بندے نامزد کرے گی وہ ہوں گے, اور 2 آزاد حکومت سے ہوں گے. وہ طریقہ کار طے کریں گے کہ کیا کیا چیز ہم نے آگے ختم کرنی ہے. ہم مراد کا کہہ رہے ہیں, مراد کے بھی ہمارا کلیئر کٹ ہے. کہا جاتا تھا کہ جوڈیشری کی بات نہیں کیا, جبکہ ہمارا تحریری طور پہ جوڈیشری کا ذکر اس کے اندر. اب جو مراد ختم ہوں گی, جوڈیشری, بیوروکریٹ, سیاستدان. مثال کے طور پہ ایک منسٹر پہلی حکومت کے اندر وہ لے رہا ہے اپنی پینشن, سابقہ دور کے اندر دوبارہ منسٹر بنا, اب وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے. اس طرح کے کئی ظلم ہیں. کیا سابق وزیر اعظم, کیا سابق صدر, اور کیا لینڈ آفیسران جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس, سیکرٹری صاحبان, ایگزیکٹو الاؤنس, اس طرح کی بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں کہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ادھر ڈسکس کرتے. اس کے لیے پراپر جو پلیٹ فارم تھا ہم کمیٹی بنائیں گے, اور کمیٹی کے اندر ہم چیزیں طے کریں گے اور ان کو انشاءاللہ ختم کرائیں گے. جو شہداء کی ہماری بات ہے, اس دفعہ ہم نے کلیئر کٹ, جو جان سے ہمارا بھائی گیا, شہید ہوا, اس کا جو معاوضہ جان کا, حالانکہ جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, لیکن ظاہری بات ہے ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اپنے شہداء کی فیملیوں کو اکیلے نہ چھوڑیں. ہم ان کے وارث ہیں, ہم ان کے ذمہ دار ہیں, تو ان کے لیے جو ایک سرکاری پولیس کے بندے کا جو کلیم بنے گا شہید ہونے کا, وہی رقم اس کو ملے گی. پھر جو زخمی ہوا ہے بلٹ گن کی جو گولی سے زخمی ہوا ہے
اس کو 10 لاکھ روپے فی کس اور شہداء کی فیملی میں سے ایک بندے کو جاب کا فائدہ. یہ ہم نے جو میکسیمم ان کے لیے کرا سکتے تھے ہم نے یہ کوشش کی. الحمدللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. اوورسیز بھائیوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری جنگ تو انہوں نے لڑی باہر بیٹھ کے, ہمیں تو اندھیرے کمرے میں لے جا کے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ہمارے لوکل نوجوان صاحب جو پہلے دن سیکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. سوال ہے, کل اسلام آباد پولیس کے ڈی ایس پی ایس پی لیول کے بندے کی آڈیوز لیک ہوئی. وہ اپنے باقی ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جہاں کہیں کشمیر کا بندہ ملے اس کو اتارو گاڑی سے اور اس کو بے دردی سے مارو. اگر یہ اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیسر کا یہ حال ہے تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس میں باقی کیا چیز. ہم نے وہ وائس کلپ اعلیٰ حکام جو ہے جو اصل مائی باپ ہوتے ہیں ان کے, ہم نے ان کو بھیجے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف, پاکستانی عوام کے خلاف نہ اس سے پہلے کبھی ہم نے بات کی نہ اب کریں گے. پاکستانی عوام کا میں بار بار یہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, جو احسان زلزلہ 2005 میں کشمیری عوام کے اوپر ہم ساری عمر نہیں اتار سکتے. جہاں تک ہمارے پولیس ملازمین کی بات ہے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ اپنی نوکری کر رہے تھے, ان کو آرڈر تھے اسٹیٹ کی طرف سے, وہ اس آرڈر کو اوبے کرنے کی یہاں پہ آئے, ان کو آرڈر دیے گئے, غلط آرڈر دیے گئے, فائر ہوا, ان سے فائر کروایا گیا. سویلین جو ہمارے ایکشن کمیٹی کے بندے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد ہر عمل کا رد عمل ہوا. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ جو لاک ڈاؤن کو آج سے ختم کیا جاتا ہے اور 3 دن جو ہم نے سوگ کے منانے, یوم سوگ ہم نے اناؤنس کیا جموں کشمیر جوائنٹ آرگنائزیشن کمیٹی کی طرف سے, کیونکہ ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اور تقریباً 7 تاریخ کو ہم نے یوم تشکر کا اعلان کیا کہ پوری ریاست کے اندر جہاں پہ جس طریقے سے ایکشن کمیٹی کے لوگ یوم تشکر منائیں گے. فی الوقت جو ارجنٹ جو اعلان ہے کہ آج سے ہی لاک ڈاؤن کو ختم کیا جاتا ہے.